بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے اور کشمیری عوام کو اجتماعی سزا دینے کے لیے بھارتی سامراج جو خون آشام اور وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، ان میں سے ایک ہتھ کنڈا اندھا دھند گرفتاریاں ہیں۔ 1989 سے اب تک قابض فورسز نے لاکھوں کشمیریوں کو مختلف جھوٹے اور من گھڑت الزامات میں گرفتار کر لیا ہے، اور گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے دیگر مظالم کے علاوہ گرفتاریوں میں بھی شدت لائی گئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 اگست 2019 سے اب تک 25,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے اب بھی 13,000 پابند سلاسل ہیں۔ بے گناہ کشمیریوں کی پکڑ دھکڑ کو جاری رکھتے ہوئے چند ہفتے قبل قابض فورسز نے سری نگر کے علاقے خانیار سے چند نوجوانوں کو بلا وجہ گرفتار کیا۔ ان گرفتار نوجوانوں کی اہل خانہ نے گزشتہ دنوں سری نگر کی پریس کالونی میں احتجاج کیا اور اپنے پیاروں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ غمزدہ لواحقین کا کہنا ہے کہ پولیس ان کے پیاروں کو جھوٹے الزامات میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گرفتار نوجوانوں کی نظر بندی کو طول دینے اور ان کی اہل خانہ کو اذیت میں ڈالنے کے لیے پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ گرفتار کیے گئے نوجوان معروف قانون دان ایڈوکیٹ بابر قادری کے قتل میں ملوث ہیں۔ حالانکہ بابر قادری کو بھارتی ایجنسیوں نے قابض افواج کے مظالم بے نقاب کرنے اور کشمیریوں کے حقوق کی ترجمانی کرنے کی پاداش میں شہید کر دیا ہے۔ گرفتار نوجوانوں کی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے پیارے بے گناہ ہیں۔ میرا نام ہے امتیاز احمد، ہم خانیار سے آئے ہیں۔ ہم یہاں آج پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ شاہد ایک ٹوٹلی بے گناہ شخص ہے جس کو 27 سپتمبر ناپور سے اٹھایا گیا ہے۔ جو ہی ہم نے یہ نیوز سنی ہے صبح کی شاہد کو اٹھایا، ہم کو ٹوٹلی شوق لگا ہے، ریلی ہم کو شوق لگا ہے اباؤٹ شاہد کے بارے میں۔ اور جب ہم شاہد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی انوسینٹ ہے، اس کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ کوئی پتھراؤ یا سنگ بازی کے واقعات میں وہ ملوث نہیں ہے۔ جو ہم نے تھانہ سے رجوع کیا تو وہ آج کل اور سڈنلی جب ہم نے یہ نیوز سنی ہے کل کہ ان کو بابر قادری کے کیس میں ملوث کیا جا رہا ہے، تو ہم کو ٹوٹلی ہمارے ان کے بہن ہے، گھر میں سبھی رشتہ دار ہے، نزدیکی رشتہ دار ہے، تو آنسو کے بغیر ہم نہیں رہ سکے۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک لواحقین نے کہا کہ نوجوانوں کو نظر بندی کے دوران شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں زبردستی ایسے گناہ کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ 28 سپتمبر کو ہمارا کنسرن پولیس تھانہ جو ہے نوہٹا، تو وہ ہمارے ایک پولیس آفیسر آیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو ہم نے اپنے بھائی کو یہیں سے پیش کیا ظاہر۔ تو وہ جب یہاں سے گیا تو اس کو لال بازار والے لے گئے، لال بازار والوں نے ان کو ایس پی آفس پہنچایا، تو ہم بھی اوبیسلی پیچھے ان کے گئے سارے، تو وہاں پہ انہوں نے ملنے نہیں دیا، بولا کہ پوچھ تاچھ چل رہی ہے۔ ہمیں تب تک پتہ بھی نہیں تھا کہ کس ریگارڈنگ ان کو لیا گیا ہے وہاں پہ۔ جبکہ 24 سپٹمبر جب بابر صاحب کو کسی نے مار ڈالا، تب وہ اپنے شاپ خانیار پہ تھے، وہاں پہ خانیار پولیس اسٹیشن میں CCTV بھی لگا ہوا ہے، اس میں وہ بالکل کیپچر ہوئے بھی ہیں۔ اس کے بعد لگ بھگ 45 ڈیز تک ہم نے اپنے بھائی کو بالکل بھی نہیں دیکھا، نہ ہی آصف کو نہ ہی ظاہر کو، ملنے بھی نہیں دیا۔ اس دوران ان کے ساتھ جانوروں سا سلوک کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اتنا انٹروگیشن کیا گیا ہے کہ پوچھے مت۔ ٹانگوں کی لیگز ہڈیاں فریکچر ہے، کان کی ہڈی فریکچر ہے، پاور ٹچ دیے گئے ہیں۔ جب کورٹ میں چڑھایا گیا، 3 بندے ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے کہ ان کی حالت ویسی ہے۔ یہ 45 ڈیز بھی لگ بھگ مہینے بعد ان کو پھر کورٹ میں چڑھایا گیا، تو اب بھی ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بابر قادری صاحب کا جو بردر اللہ ہے، وہ DSP ہے، اپنے طریقے سے انہوں نے بند کمرے میں یہ کیس بنایا کہ ایسی بات ہے، یہ اس میں ملوث ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بھائی اس ٹائم اپنے کام میں ملوث تھے۔ کشمیریوں کو مختلف جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کرنا قابض فورسز کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ کشمیریوں کو نہ صرف اپنی سرزمین پر قیدی بنایا گیا ہے، بلکہ بھارتی ریاستوں کا سفر کرنے والی کشمیریوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام سے تعلق رکھنے والے 3 کشمیریوں کی گرفتاری اس سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔ ان گرفتار افراد کے ورثاء اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے سراپے احتجاج ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی زبحالی کا نوٹس لے۔